چل رہے تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آج ہم نے اعلان نبوت سے پہلے کی شانیں بیان کرنی ہیں، تو میں بڑی خوبصورت بات آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کیا کہ زید بن عمر بن نفیل یہ موحد تھے۔ موحد کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو توحید پرست تھے، بغیر کسی نبی کے کلمہ پڑھانے کے بھی وہ مسلمان تھے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں حضور ہی نبی تھے، تو جب تک آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس وقت دنیا میں کوئی اور نبی ظاہری طور پہ موجود نہیں تھا، تو جتنے لوگ موحد تھے وہ ہدایت یافتہ تھے۔ تو زید بن عمر بن نفیل موحد، ان سے نبی پاک علیہ السلام نے سنا کہ یہ جو مکہ کے کافر ہیں یہ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو اللہ کے نام پر نہیں کرتے، بلکہ یہ اپنے جو بت ہیں ان کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی، یہ کچھ چھوٹی سی بات نہیں میں آپ کو بتانے لگا، جس معاشرے میں حضور رہ رہے تھے اس وقت جو جانور ذبح کرنے والے تھے وہ بت پرست تھے، موحد بڑے کم لوگ تھے، بڑے کم لوگ تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان، آپ علیہ السلام کی والدہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آپ علیہ السلام بھی اس میں شامل، اور اس کے علاوہ عرب میں بس چند لوگ تھے، کوئی 2-4 لوگ تھے جو موحد تھے، کہ جو بتوں کو نہیں پوجتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور نبی کے اعلان نبوت کے بغیر بھی وہ بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ اب ذرا تصور کریں، 1 منٹ کے لیے سوچیں، آپ کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہوں جہاں سارا معاشرہ بت پرستی کرتا ہو، کوئی 2-4 لوگ ایسے ہوں جو اللہ کو مانتے ہوں، اب ذبح کیا ہوا جانور کس کا حلال ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہے۔ ایسی بات ہی ہے نا، جو کسی بت کو مانتا ہے وہ ذبح کرتے وقت بت کا نام لے گا تو جانور حرام ہو جائے گا۔ اب ایسے زمانے میں آپ کے لیے یہ احتیاط کرنا کہ اگر میں گوشت کھاؤں تو میں اس کے ہاتھ سے کھاؤں جو بندہ موحد ہے، جو بندہ بت پرست ہے، اس کا ذبح کیا ہوا گوشت میں نہ کھاؤں، تو یہ بڑا مشکل ہے۔ آپ کے جو دوست احباب کہیں یورپ وغیرہ کسی اس طرح کے ملک میں رہتے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں، ان کو پوچھیں کہ کیا جب تم کسی کسائی کے پاس جاتے ہو گوشت لینے تو اسے جا کے پوچھتے ہو کہ تم مسلمان ہو؟ مسلمان کا، یہودی کا، عیسائی کا، صرف ان 3 کا ذبیحہ حلال ہوتا ہے، باقی کسی بھی قسم کا کافر ہو، وہ بت پرست ہو، وہ آتش پرست ہو، وہ ستارہ پرست ہو، وہ ملحد ہو، کسی کا بھی ذبیحہ حلال نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے اندر جن لوگوں کے عقائد کفریہ ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا کیونکہ پھر کہتے ہیں تو سا نام لے لیا سی، ان کا بھی ذبیحہ حلال نہیں اگر ان کے عقائد کفر تک پہنچ جائیں۔ تو اب ذرا میں کہہ رہا تھا اپنے کسی بھائی سے، اپنے دوست سے پوچھیں کہ آپ کسائی کے پاس جا کے پہلے اسے پوچھتے ہو کہ تیرا دین کیا ہے؟ اگر وہ کہے میں عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا مسلمان ہوں، پھر گوشت لے لیتے، اور اگر کسی اور مذہب کا ہو، سکھ وغیرہ ہو تو پھر نہیں لیتے۔ تو وہ آپ کا بھائی، آپ کا دوست کہے گا نہیں ایسا نے کدے نہیں کھیچل کی تھی، ابھی تو سکھ کو بھی جا کے لے لینے ہیں، ایسا نے کدے نہیں اس طرح کیتا۔ اب یہ جو بندہ باہر جا کے کافروں کے ملک میں رہ رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ یہ حدیث پاک جو سنا رہا تھا، واپس اسی پر آتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے زید بن عمر موحد نے بتا دیا کہ یہ جو کافر ہیں یہ اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرتے، یہ اپنے بتوں کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے گوشت کبھی چکھا بھی نہیں تھا یہاں تک کہ میں نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ 40 سال تک میرے حضور نے بڑا کم گوشت کھایا، بہت کم کھایا، صرف تب کھایا جب پتہ ہوتا کہ یہ میرے اپنے دادے نے ذبح کیا ہے، کیونکہ آپ کے دادا جان مسلمان تھے، وہ موحد تھے۔ جب پتہ ہوتا کہ یہ فلاں بندہ جو 2-4 عرب کے اندر جو لوگ موحد تھے، جب پتہ ہوتا اس نے ذبح کیا ہوا ہے تو پھر کھاتے، ورنہ نہ کھاتے۔ 40 سالہ زندگی، اور میں چونکہ میں بھی نوجوان ہوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ بندے کی جو چسکے لگانے کی عمر ہوتی ہے وہ 15 سے لے کے 30 سال تک ہوتی ہے، اس دوران ہی وہ چسکے لگاتا ہے۔ 30 سال سے اوپر ہو جائے تو پھر چسکوں کا ذرا جو ہے وہ سواد کم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے 40 سال تک، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے گوشت چکھا بھی نہیں تھا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے نبوت کے اعلان کا حکم فرما دیا۔ پھر لوگوں نے کلمہ پڑھا، پھر لوگ مسلمان ہو گئے، پھر سر عام جو مسلمان ہو گیا اس کا ذبیحہ لوگ کھانے لگے۔ اس سے پہلے میرے حضور علیہ السلام نے 40 سال تک خود کو کسی کافر کے ذبح کیے ہوئے جانور کے گوشت کے ایک لقمے سے بھی خود کو محفوظ رکھا ہے۔
تو جو 40 سال گوشت اس وجہ سے نہ کھائیں کہ یہ ذبح کرنے والا مسلمان نہیں ہے، پھر جب ان کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال سے پہلے اس قدر محفوظ رکھا تھا تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ فرماتا ہے آپ کے لیے آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو جو پہلے 40 سال میں اتنی شانوں والے ہیں وہ آخری سالوں میں کتنی شانوں والے ہوں گے، ان کے آخری 23 سال کتنی شانوں سے گزرے ہوں گے۔ یہ میرے حضور